بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالی نے جس طریقے پر کچھ جگہوں کو دوسری جگہوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے مسجد کی جو جگہ ہے وہ غیر مسجد سے افضل ہے، مسجد کی جگہ فضیلت رکھتی ہے دوسری جگہوں پر۔ پھر مسجدوں میں بھی مسجد نبوی اور مسجد حرام اور مسجد اقصی یہ ساری مسجدوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بعض وقتوں کو دوسرے وقتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کا جو وقت ہے، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ دوسرے مہینوں پر افضل ہے۔ دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جمعے کو دوسرے دنوں کے مقابلے میں فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے راتوں کو بھی فضیلت ہے دوسری راتوں کے مقابلے میں۔ چنانچہ شب قدر، شب برات، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ جو راتیں ہیں یہ بڑی مبارک راتیں ہیں۔ اللہ نے ان راتوں کو دوسری راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب چونکہ ہمارے سامنے شب برات آنے والی ہے، اس لیے ہم شب برات کے تعلق سے چند باتیں سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ شب برات کون سی رات کو کہتے ہیں؟ تو شب برات کہتے ہیں شعبان المعظم کے مہینے کی جو 14ویں اور 15ویں تاریخ کے بیچ کی جو رات ہوتی ہے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ 14 اور 15 تاریخ کے بیچ کی جو رات ہے وہ رات شب برات ہے۔ شب برات کا نام شب برات کیوں پڑا؟ شب برات کا نام شب برات کیوں پڑا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ شب کے معنی رات کے آتے ہیں اور برات کے معنی چھٹکارے کے آتے ہیں۔ شب برات کے معنی ہوئے چھٹکارے کی رات، نجات کی رات، خلاصی کی رات۔ اب اس کو چھٹکارے کی رات، نجات کی رات کیوں کہا گیا؟ اصل میں حدیث پاک ہے، ایک روایت ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ تو چونکہ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، نجات ملتی ہے لوگوں کو عذاب سے، اس لیے اس کا نام شب برات پڑ گیا۔ شب برات اس کو اس لیے کہتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ شب برات
جو یہ 14 اور 15 شعبان کے بیچ کی رات ہے، اس رات کا ثبوت قرآن اور حدیث کے اعتبار سے کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں اس رات کا ثبوت ہے یا نہیں؟ تو اس مسئلے میں ہمارے علماء کی دو جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت کا کہنا تو یہ ہے کہ اس رات کا سرے سے ثبوت ہی کچھ نہیں ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور جن حدیثوں میں اس کا ذکر ہے وہ علماء کی جماعت کہتی ہے کہ وہ سب حدیثیں ضعیف ہیں۔ اس لیے ایک جماعت تو ایسی ہو گئی کہ وہ یہ کہتی ہے کہ اس میں جو ہے عبادت ثابت ہی نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں اس رات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے جمہور علماء کی جو ایک جماعت ہے، ہمارے بڑے اکابرین علماء کی جو جماعت ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس رات میں عبادت کا سرے سے انکار کرنا اور اس رات کی فضیلت کو نہ ماننا یہ تو غلط ہے۔ اس رات کے بارے میں فضیلت ثابت ہے احادیث کے اندر، اس کو ذرا ہمیں سمجھنا ہے۔ ایک آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ تو جمہور علماء، اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ رات جس میں قرآن شریف اترا ہے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، یہ رات شب قدر ہے۔ لیکن بعض علماء، علامہ اکریمہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ رات شب برات ہے۔ تو بعض علماء کا کہنا ہے کہ شب برات میں قرآن اترا ہے، حالانکہ اکثر علماء کی رائے ہے، جمہور کی رائے بھی ہے شب قدر میں نازل ہوا۔ اللہ نے قرآن میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فرمایا، لیکن چونکہ بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس رات لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ مبارک رات میں ہم نے اس کو اتارا ہے۔ اور جو حدیثوں کا ذخیرہ پتہ دیکھیں، حدیث دیکھیں کہ شب برات کے تعلق سے حدیث کے اندر کیا ملتا ہے۔ قرآن میں تو بس یہ ایک آیت مل گئی، اور ہم نے بتلایا علامہ اکریمہ رحمۃ اللہ علیہ اور چند علماء کی جماعت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شب برات ہے، اس کے علاوہ قرآن کریم میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ حدیث کے اندر جو ہے تلاش کیا گیا تو حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ روایات حدیث کے ذخیرے کو دیکھنے سے معلوم ہوا کہ شب برات کے تعلق سے 10 حدیثیں مل گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 حدیثوں میں شب برات کا ذکر فرمایا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ 10 کی 10 حدیثیں ضعیف ہیں، 10 کی 10 حدیثیں ضعیف ہیں۔ لیکن اصول حدیث یہ ہے، حدیث کا اصول یہ ہے کہ اگر چند حدیثیں کمزور درجے کی، ضعیف درجے کی اکٹھی ہو جائیں اور ان میں ایک مضمون ہو، ایک ہی مضمون ہو، تو ان میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو 10 حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں اور ان میں فضیلت شب برات کی ذکر کی گئی ہے، تو ان 10 حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے شب برات کا ثبوت مل جاتا ہے کہ شب برات ہے، ان میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے حدیثوں کے اندر۔ چنانچہ مشکات شریف میں روایت ہے، ابن واجہ حدیث کی کتاب ہے، وہاں بھی روایت ہے، مسند احمد میں بھی روایتیں نقل کی گئیں، دارقطنی حدیث کی کتاب اس میں بھی نقل کی گئی، کئی کتابوں میں یہ حدیثیں نقل کی گئی۔ مثال کے طور پہ ایک روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری رات میں آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود نہیں ہیں، تو میں اٹھی اور میں ڈھونڈتی ڈھونڈتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان میں نے پایا، قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے مجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تھے، آپ سے بات چیت ہوئی، آپ نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ اس رات میں
پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اور شام کے وقت ہی تشریف لے آتے ہیں اور صبح کے وقت تک جو ہے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر رہتے ہیں. اور قبیلہ بنو کلب یہ قبیلہ تھا، اس کی بکریاں بہت تھی. اس قبیلے میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اب اللہ کا پہلے آسمان پر آنا، علماء نے لکھا ہے کہ پہلے آسمان پر آنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بندوں کے قریب کر دیتے ہیں. اللہ رحمت کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں، دعاؤں کے قبولیت کے وقت جاری کر دیتے ہیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے ہر رات اللہ تہجد کے وقت میں پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں، لیکن اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں شام کے وقت سے ہی لے آتے ہیں. چنانچہ ایک دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں بھائی کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی آدمی مصیبت زدہ ہے میں اس کو عافیت دوں، کوئی آدمی بیمار ہے کہ میں اس کو جو ہے شفا دوں، کوئی آدمی جو ہے مغفرت چاہنے والا ہے میں اس کی مغفرت کر دوں، گناہوں سے معافی مانگنے والا ہے میں اس کو معاف کر دوں. اور حدیث میں حتیٰ یطلع الفجر، صبح تک، فجر کے طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ اس رات میں یہ اعلان فرماتے رہتے ہیں. اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو رات ہوتی ہے شب برات، اس رات میں اللہ تعالیٰ ایک تو یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ کتنے لوگ اس سال مریں گے. بعض کتاب علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ آدمی جو ہے اپنے سامان دنیا کے خرید رہا ہوتا ہے اور اس کا کفن جو ہے بازار میں آ چکا ہوتا ہے، اس کا نام مردوں کی فہرست میں چڑھ جاتا ہے. اس رات میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال کون مرے گا. اس رات میں یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال کون پیدا ہوگا، کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے لڑکیاں پیدا ہوں گی، کتنے لڑکے پیدا ہوں گے. اس سال میں آپ کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، کس آدمی کو کتنا رزق ملے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس سال کے اندر جو ہے ایک روایت میں ذکر ہے لکھ دی جاتی ہیں، ساری چیزیں جو ہے لکھ دی جاتی ہیں، رزق بھی لکھا جا رہا ہے اور جو ہے مرنے والوں کی فہرست بھی، یہاں تک کہ لکھا جاتا ہے. بعض حدیثوں میں آیا، تفسیر بغوی میں لکھا ہے کون آدمی حج کرے گا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ بھائی اس سال کتنے آدمی حج پر جائیں گے، یہ بھی اعلان ہو جاتا ہے. تو ایک حدیث میں ہے کہ اس رات میں محکم فیصلے کیے جاتے ہیں، اہم فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں. مردوں کی فہرست بنا کر اسرائیل کو دے دی جاتی ہے، پیدا ہونے والوں کی فہرست بنا کر جو ہے چسپاں کر دی جاتی ہے. یہ اعلان کر دیا جاتا ہے بھائی یہ جو ہے لوگ پیدا ہوں گے. اچھا، ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں جو ہے نا بہت لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. چند بدقسمت لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی. وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایک تو شرک کرنے والا، شرک کرنے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. ایک جو ہے ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا جو نافرمان ہوتا ہے اس بندے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. ایک شخص ہے دل میں کینہ کپٹ رکھنے والا، کسی آدمی کی طرف سے کینہ ہے، کپٹ ہے، جلن ہے، حسد ہے، کینہ کپٹ رکھنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے. ایک شخص ہے ٹخنوں سے نیچے پائجامہ رکھنے والا. ٹخنوں سے نیچے پائجامہ رکھنا یہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے. ایک ہے مستقل شراب پینے والا، شراب پینے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں کی جاتی. یہ چند لوگ ہیں کہ جو لوگ اس رات میں بھی اللہ کی مغفرت سے محروم رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان صفات سے اور ان بری خصلتوں سے اللہ محفوظ فرمائے. اچھا، ایک حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا.
کہ دیکھو جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس میں تم قیام کرو، رات میں عبادت کرو، سومو نہا رہا اور دن میں روزہ رکھو، یعنی 15 شعبان کا ہمیں جو ہے روزہ رکھنا ہے، رات میں عبادت کرنی ہے اور اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے جو 15 تاریخ ہے۔ اب یہ میں نے حدیثیں سنا دی آپ کو، 5-6 حدیثیں مشہور حدیث ہیں، مشہور کتابوں میں موجود ہیں یہ۔ اب ان تمام کا ماحصل اور خلاصہ کیا ہے ذرا اس کو سنیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات سمجھ لیں کہ جو حضرات سرے سے اس بات کو نکارتے ہیں کہ اس رات کا کوئی ثبوت نہیں، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں، ہمارے اکابر نے لکھا ہے ثبوت ہے۔ دوسری بات، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں بالکل عبادت نہ کرنی چاہیے، عبادت کرنا بدعت ہے، تو یہ بھی ان کا کہنا غلط ہے، عبادت بدعت نہیں۔ البتہ چند باتوں کو ذہن نشی رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت نبی علیہ السلام اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے، جیسے میں نے حدیث بتائی۔ اب اصل یہ ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنا عمل حضور نے کیا ہے، اگر ہم اس عمل کو اسی نوعیت تک رکھیں گے تو اس کی دینی حیثیت اور سنت کی حیثیت باقی رہے گی، ورنہ وہ سنت کے دائرے سے باہر چلا جائے گا۔ اب ذرا یہ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، سب سے پہلے یہ سمجھو کہ پوری زندگی میں آپ ایک بار تشریف لے گئے، پوری زندگی میں ایک بار۔ اس سے معلوم ہوا ہم زندگی میں ایک بار چلے گئے، سنت پہ عمل ہو گیا۔ دوسری بات، آپ کس طریقے سے تشریف لے گئے؟ اکیلے تنہا تشریف لے گئے، اتنی تنہائی میں تشریف لے گئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی علم نہ ہو سکا آپ کے قبرستان جانے کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبرستان اگر جائیں تو تنہا جائیں، مجمع کے ساتھ ٹولیاں بنا کر دوستوں کو اکٹھا کر کے ہنسی گپے کرتے ہوئے ہم جو جاتے ہیں، یہ طریقہ خلاف سنت ہے، یہ طریقہ خلاف سنت ہے، اکیلے جائیں۔ تیسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے اس عمل کی ترغیب نہیں دی کہ صحابہ کو بھی کہا کہ بھائی تم بھی قبرستان جایا کرو، صرف آپ تشریف لے گئے، صحابہ کو شوق نہیں دلایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی نہیں جا رہا، اس کو وہ نہ کرے کہ بھائی تو قبرستان نہیں گیا، تو اس کو ڈانٹے نہیں، کوئی جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں جاتا نہیں، میں چپ چاپ جو ہے اکیلے کبھی چلا گیا اور کبھی نہ بھی گیا۔ قبرستان میں جانے کو ضروری عمل نہ سمجھے کہ اس رات میں قبرستان میں جانا یہ جو ہے دین شریعت کا حصہ ہے، یہ دین اسلام کا حصہ ہے، نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ کبھی چلے گئے، اکیلے گئے اور اکیلے آ گئے، چپ چاپ جو کچھ یاد ہے وہ پڑھ کر ہم قبرستان میں آ گئے، اور کبھی چھٹی بھی کر دی، گئے بھی نہیں۔ قبرستان کو باقاعدہ چراغاں کرنا، قبروں پر جو ہے اگر بتی لگانا، قبروں پر جو ہے چراغ جلانا، قبروں پر موم بتیاں جلانا، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، یہ ساری چیزیں مذہب اسلام کے، دین اسلام کے خلاف ہیں۔ قرآن اور حدیث میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے تو ایک عمل تو ہمیں یہ پتہ لگ گیا قبرستان میں جانے کی کیا حقیقت ہے، اس کا ہم نے آپ کو بتلایا۔ دوسری بات، یہ بات یاد رکھو کہ اس رات کے اندر کوئی بھی کسی بھی طریقے کی اجتماعی عبادت ثابت نہیں، سب لوگ اکٹھا ہو کر عبادت کریں، کسی بھی طریقے سے ثبوت نہیں ملتا۔ بعض جگہوں پہ دیکھا گیا، بہت سارے فون بھی آتے ہیں، وہ صلاۃ التسبیح کی نماز باجماعت کرتے ہیں، تو صلاۃ التسبیح کی نماز باجماعت یہ ثابت نہیں، حدیث سے غلط ہے۔ دوسری بات، بہت ساری جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دعا کرتے ہیں، اکٹھے ہو کر دعا کرنا بھی ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا نیٹ وغیرہ پہ بیان سن لیا کہ جی 4 رکعت اس طرح پڑھو، پہلی رکعت میں 11 بار قل هو اللہ، دوسری رکعت میں یہ صورت، یہ ساری نمازیں، اس طرح کی کوئی نماز نہ اس رات میں ثابت ہے اور نہ حدیث سے ثابت ہے۔ اجتماعی عبادت بالکلیہ قرآن اور حدیث سے پتہ لگتا ہے، اس رات میں ثابت نہیں۔ انفرادی عبادت کا مطلب یہ ہے آپ اپنے گھر پہ نفلیں پڑھ لیں، آپ اپنے گھر پہ اپنی جو ہے قضا نمازیں ادا کر لیں، آپ کی جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کو ادا کر لیں، آپ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کر لیں،
آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں، آپ جو ہے ذکر و اذکار کر لیں، جب تک طبیعت کے اندر انبساط ہے، جب تک طبیعت کے اندر چستی ہے، جب تک طبیعت کے اندر جو ہے سستی نہیں ہے، آپ جو ہے اپنی انفرادی عبادت کریں، اور جب طبیعت میں یہ رغبت ہو کہ سونے کی رغبت ہو تو آپ جو ہے آرام سے سو جائیں، اور جو لوگ سو رہے ہیں ان کو برا نہ سمجھیں، جو لوگ سو رہے ہیں ان کو برا نہ سمجھیں، ان پر نکیر نہ کریں۔ یہ چند عبادتیں اس رات میں پتہ لگتا ہے کہ بس یہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی جو ہے بہت سارے لوگ اس رات میں حلوہ بناتے ہیں کہ جی حلوہ کیوں بناتے ہیں؟ حلوہ بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا تو آپ نے جو ہے دال نوش فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے کہ دال کا نوش فرمانا ہی ثابت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا وہ جنگ احد ہے، اور وہ شوال میں ہوئی تھی، وہ جنگ تو شوال میں ہوئی تھی، اور یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ شب برات، اس میں حلوے کی اور مٹھائیاں تقسیم کرنے کی اور جو ہے کیا فضیلت ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ حلوے بنانا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، لوگوں کی ایک دوسرے کی دعوتیں کرنا، یہ ساری چیزیں ہماری دین شریعت کے اندر نہیں ہے۔ جتنی بات اللہ اور اس کے رسول بتلا رہے ہیں بس اتنی بات ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ چراغ جلانا، موم بتیاں جلانا، اور جو ہے گھروں پر جو ہے روشنیاں کرنا، اور مجمع اکٹھے کر کے کوئی بھی عبادت کرنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے، فقہاء نے لکھا ہے اگر یہ خطرہ ہو کہ بھائی لوگ جو ہے لوگوں کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ بھائی بدعت نہ ہو، عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد کوئی معتبر عالم ان تمام باتوں کو مسجد میں آنے والے حضرات کو باقاعدہ اس کا اعلان نہ ہو کہ بھئی بیان ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، جو حضرات مسجد میں آئے ہیں ان کو یہ باتیں سمجھا دے، اس کی کچھ گنجائش ہے کہ بھئی اتنی بات سمجھا دے کہ بھئی یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے۔ باقی اس کے علاوہ اجتماعی کسی بھی طریقے کی عبادت جو ہے کیا نہیں ہے، اس رات میں ثابت نہیں۔ اپنا جو ہے خوشی کے ساتھ اپنا اس رات کو گزاریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اگلے دن کا روزہ ہے، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد جس مہینے کے سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ وہ روزے شعبان کے مہینے کے سب سے زیادہ رکھتے تھے۔ کس وجہ سے رکھتے تھے؟ اس وجہ سے رکھتے تھے کہ تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے، تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے۔ 28-29 شعبان کا آپ روزہ نہیں رکھتے تھے تاکہ جو ہے ضعف نہ ہو اور رمضان میں کے روزے میں قوت محسوس ہو۔ اب رمضان کے روزے تو پہلے سے، آپ شعبان کے روزے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے رکھتے آ رہے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ ایام 20 کہتے ہیں ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے۔ اب یہ جو شعبان میں 15 تاریخ کا روزہ پڑ رہا ہے، اب 3 باتیں آ گئیں۔ ایک حدیث تو شعبان کے مہینے کی آ گئی کہ بھئی شعبان میں حضور سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، اور دوسری حدیث یہ آ گئی کہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کے روزے رکھتے تھے، اور تیسری حدیث آ گئی کہ حضور نے فرمایا، حضرت علی کی روایت، سومو نہارا، کہ شب برات کے بعد جو دن آئے اس کا روزہ رکھو۔ تو ان 3 حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے یہ 15 تاریخ کا روزہ رکھ لینا چاہیے تاکہ ہمارا تینوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ حضور شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھ رہے ہیں، اس پہ بھی عمل ہو گیا، 15 تاریخ پڑ رہی ہے، اس پہ بھی عمل ہو گیا، شب برات ہے، اس پر بھی عمل ہو گیا۔ تو ہمیں جو ہے یہ اعمال کرنے ہیں۔ یہ اعمال کیا ہیں؟ سارے کے سارے جو ہے اعمال شریعت سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ بدعت ہیں۔ اور بدعت کی تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ بدعت اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس عمل کو انسان ثواب سمجھ کر کرتا ہے اور اس عمل کا ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ہوتا۔ اجتماعی عبادت، یہ حلوے بنانے، مٹھائیاں تقسیم کرنی، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ بدعتیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث
فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس آدمی نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات بیان کی جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک حدیث ہے جو آدمی نئی چیزیں لاتا ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے یہ گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کا راستہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئیں گے تو فرشتے ان کو دور دور کر دیں گے، آپ کے پاس نہیں آنے دیں گے۔ نبی علیہ السلام ان کے چہرے دیکھ کر پہچان لیں گے کہ بھئی یہ میری امتی ہیں۔ نبی علیہ السلام ملائکہ سے کہیں گے، ملائکہ ان کو تم میرے پاس کیوں نہیں آنے دیتے؟ تو ملائکہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل بات یہ ہے جب آپ دنیا سے تشریف لے آئے تھے انہوں نے آپ کے آنے کے بعد دنیا میں ایسے ایسے کام انجام دیے جن کا دین اسلام سے اور آپ کی تعلیمات نبویہ سے کوئی تعلق اور سروکار نہیں تھا، اس لیے ہم آج ان کو اللہ کی جانب سے ہمیں حکم ملا ہے کہ جو آدمی دنیا میں بدعت کرتا ہے، ایسا عمل کرتا ہے جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ہوتا، آج اس کو نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے حوض کوثر سے پانی پینا نصیب نہیں ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی خطرناک وعید ہے، اس لیے اس بات کو معمولی نہ سمجھا جائے کہ بھئی ہم کر لیں کچھ بھی، کوئی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، سب نپ جائے گا۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، اور بدعتی کے لیے اس سے بڑی محرومی کی بات یہ ہے کہ جو آدمی بدعتی ہوتا ہے نا اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے توبہ کی توفیق کیوں نہیں ہوتی بدعتی کو؟ دیکھو توبہ آدمی اس عمل سے کرتا ہے جس عمل کو گناہ سمجھے۔ ایک آدمی حلوہ بناتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا ثواب ہے، جب وہ اس عمل کو ثواب سمجھ رہا ہے تو وہ توبہ کیوں کرے گا، وہ گناہوں کی معافی کیوں مانگے گا؟ تو بدعتی کے لیے سب سے خطرناک مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ گناہ تو آدمی سے ہو جاتے ہیں لیکن گناہ کے بعد توبہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بدعتی کے لیے سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے، توبہ کی توفیق اس سے سلب کر لی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہت محتاط رہ کر، بہت احتیاط کے ساتھ یہ رات ہمیں گزارنی ہے، بہت احتیاط کے ساتھ ہمیں اس رات میں عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکتا ہے تنہا اس رات کو گزارنے کی کوشش کریں، جتنی عبادت ہو سکتی ہے اپنی تنہائی میں کریں، میلے نہ لگائیں، بازاروں میں نہ جائیں، بھیڑ اکٹھی کر کے جو ہے چاہے کہ ہوٹلوں پر نہ جمع ہو۔ کہ دیکھو یہ بات یاد رکھو، ہماری شریعت کا یہ اصول ہے، جن راتوں میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہماری رحمت جوش میں آتی ہے اور ہماری رحمتیں خوب نازل ہوتی ہیں اور بڑے بڑے گنہگاروں کی گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں، ان راتوں میں گناہ جو ہوتے ہیں ان کا وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جب نیکی کر رہے ہو تو نیکی کا اجر بڑا ہے، اگر خدا نہ خواستہ ان راتوں میں گناہ ہو جائے تو وہ گناہ بھی بڑا وبال جان بنے گا۔ جیسے ایک آدمی مسجد کے باہر گناہ کرتا ہے، چلو گناہ کر رہا ہے، اور ایک ہے کہ مسجد کے اندر آ کر کوئی گناہ ہو تو کتنے بڑے وبال کی بات ہے۔ اسی طریقے سے جہاں شب برات میں نیکی کرنے کا حکم اور جو ہے نیکی کرنے پر اجر اور مغفرت کے اعلان، معافی کے اعلان، پریشان زدوں کی پریشانیوں کے دور کرنے کے اعلان، وہیں اگر کوئی آدمی اس رات میں گناہ کرتا ہے، اس رات میں گناہ کرتا ہے تو وہ بھی اپنی خیر بنائیں، اس کے لیے وہ گناہ وبال جان بن سکتا ہے، اس کے لیے وہ گناہ مصیبت بن سکتا ہے۔ اس لیے اس رات کے اندر اپنے آپ کو بالخصوص گناہوں سے بچا کر جو ہے اس رات کو گزارے۔ ویسے تو پوری زندگی انسان کو جو ہے گناہوں سے بچا کر ہی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اہتمام کریں۔ امت کے حالات اس وقت بڑے نازک ہیں اور امت جو ہے اس وقت بہت پریشانیوں اور مصیبتوں سے گزر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ رات قیمتی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگیں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی اصلاح فرما دے، اور اللہ جو ہمارے سے بہت شدید ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کو ختم فرما کر اپنی رضا کا اعلان فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔